حاضرین گرامی، ابھی آپ محترم جناب مفتی شرف الدین صاحب قاسمی پھولپوری صاحب کی تقریر سماعت فرما رہے تھے، جو بہت ہی دل سوزی اور دل کے نہہ خانوں سے آپ حضرات کے سامنے سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کی سیر کراتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈال رہے تھے اور نوجوانوں کو سیرت طیبہ اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں ترغیب اور تحریض دلا رہے تھے کہ ہمیں اپنی زندگی کو، خصوصاً نوجوانوں کو اور ویسے ہی تمام مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات جب بھی گزرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں گزرے، اور پورے انہوں نے موضوع کا حق ادا کر دیا۔ اور اس شعر کے مصداق، دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ حاضرین گرامی، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آپ بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر ان علماء ربانیین کے بیانات کو سننے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد بلا تاخیر میں جامعہ سراج العلوم کے صدر المدرسین اور جمعیت علماء مہاراشٹر کے انتہائی فعال اور متحرک سیکریٹری موقر و محترم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ مہ تابہ کو کرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، مہ تابہ کو کرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، چمک اٹھتا ہے جس میں ذوق استعداد ہوتا ہے، کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی مجنون کوئی فرحاد ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے حضرت مولانا دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، پورے اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھیے، چلنے پھرنے کا ماحول نہ بنائے اور سکون کے ساتھ تقریر سماعت فرمائے، عمل کی نیت سے تقریر سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضلت على الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کے اس باوقار دینی جلسے کے صدر ہم سب کے مخدوم اور محترم حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور سامنے نشستوں پر تشریف فرما بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ جلسہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد ہوا ہے، اور ابھی آپ نے ایک بڑی ہی مفصل، مدلل اور جامع تقریر سیرت کے عنوان پر سماعت فرمائی ہے۔ سیرت
ایک اتھاہ سمندر ہے، اس کی گہرائی نہ آج تک ناپی جا سکی ہے، نہ قیامت تک ناپی جا سکے گی۔ سیرت کا بھی وہی رنگ ہے اور وہی ڈھنگ ہے جو اللہ کی کتاب قرآن پاک کا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں بالکل بجا طور سے یہ بات کہی گئی ہے، لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق کثرت الرد۔ قرآن کریم کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کے الفاظ کے نیچے جو معانی کا ایک سمندر ہے وہ کبھی پایاب نہیں ہو سکے گا، کبھی اس کی گہرائی ناپی نہیں جا سکے گی۔ ہر زمانے اور ہر دور کے لوگ اسے پڑھیں گے اور اپنے اپنے حالات کے مطابق اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، قرآن کو ہمیشہ تازہ محسوس کریں گے، اس کے اوپر کبھی کہنگی کے آثار طاری نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے۔ اور سیرت کیا ہے؟ قرآن کریم کا بیان ہے، قرآن کریم کی تشریح ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، اس کے اوپر کبھی بوسیدگی اور کہنگی کے آثار طاری نہیں ہوں گے، ٹھیک اسی طرح سیرت مبارکہ بھی ہمیشہ تر و تازہ ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنے دامن میں رہنمائی کا سامان رکھتی ہے۔ اس لیے سیرت کے موضوع کا حق کوئی ادا کر دے یہ ناممکن ہے۔ سیرت کا بیان خود اللہ نے کیا ہے، جبریل نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، اور اس دور سے لے کر اب تک سیرت پر بیانات ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ نہ جانے کتنی ہزار کتابیں مختلف زبانوں میں مختلف انداز سے لکھی گئی ہیں، اور لکھنے والوں نے اپنے اپنے طور سے اپنی محبت اور عشق کا اظہار کیا ہے، لیکن کوئی نہ کہہ سکا کہ میں نے سیرت کا حق ادا کر دیا۔ کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے میں نے سیرت کو مکمل طور سے بیان کر دیا۔ قیامت تک یہ بیان ہوتا رہے گا اور ہمارے لیے اس سے رہنمائی کا سامان فراہم ہوتا رہے گا۔ آج کے سیرت کے اس جلسے کے لیے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ میں اسی سے متعلق کچھ ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، فخر موجودات ہیں، اس کائنات کے وجود کے باعث ہے، اور اس کائنات کے بقا کے لیے آپ کا ذکر، یہ کائنات آپ کے ذکر کی مرہون منت ہے اپنی بقا کے لیے۔ جب تک اس دنیا میں آپ کا ذکر باقی ہے، آپ کا تذکرہ باقی ہے، یہ زمین و آسمان باقی ہیں، اس زمین کے اوپر آسمان کا یہ شامیانہ تنا رہے گا، زمین کا یہ فرش بچھا رہے گا، چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے،
ستارے اپنی بھینی روشنی اس دنیا میں بکھیرتے رہیں گے، اور جس دن آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، کائنات کی یہ بساط لپیٹ دی جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس مقام اور مرتبے کے باوجود آپ تواضع کا پیکر تھے۔ کسر نفسی اور تواضع آپ کا خاص وصف تھا۔ آپ صحابہ کرام کو یہ ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب نبیوں کا تذکرہ آئے، میرا تذکرہ آئے، تو کبھی میرا تذکرہ اس طرح مت کرنا کہ نبیوں پر میری فضیلت ہو، ظاہر ہو، اور ان نبیوں کی تنقیص یا تحقیر کا کوئی پہلو نظر آئے، ایسا کبھی مت کرنا۔ فرمایا مجھے یونس ابن متہ پر بھی ترجیح مت دینا۔ تواضع اور انکساری کی بنیاد پر یہ آپ کی ہدایات تھی، لیکن کبھی جب موقع آ گیا، ضرورت پڑ گئی، تو پھر آپ نے اپنی خصوصیات بھی بیان فرمائی ہیں، اللہ کے نزدیک اپنا مقام اور مرتبہ بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا ہیں، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ لوگ آپ کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں۔ غالباً ان کا اشارہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف تھا جس میں مکہ والوں کی بات نقل کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اپنی کتاب بھیجنی ہی تھی، اپنا رسول کسی کو بنانا ہی تھا، تو ہمارے دو بڑے شہر ہیں، یہ مکہ ہے، یہ طائف ہے۔ مکہ میں ولید ابن مغیرہ ہے، وہ مکہ والوں کا سردار ہے۔ طائف میں عروہ ابن مسعود ثقفی ہے، وہ طائف والوں کا سردار ہے۔ قرآن کریم نازل کرنا ہی تھا تو ان دو شہروں کے دو عظیم لوگوں کے اوپر نازل کیا جانا تھا۔ محمد کے اوپر نازل کر دیا گیا جو ایک غیر معروف شخص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کی گفتگو اس سلسلے کی نقل فرمائی تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں سے سوال کیا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، انسان اور جنات۔ مجھے بہتر طبقے میں پیدا فرمایا، پھر اللہ نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، عرب اور عجم۔ اللہ نے مجھ کو بہترین طبقے یعنی عرب میں پیدا فرمایا، پھر عرب کو اللہ نے قبیلوں میں تقسیم کیا، مجھے بہتر قبیلے قریش میں پیدا فرمایا، اور پھر قبیلے قریش کو مختلف شاخوں میں تقسیم کیا،
اللہ نے مجھے قبیلے قریش کی سب سے افضل اور بہتر شاخ اور خاندان بنو ہاشم میں پیدا فرمایا، اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ جب کبھی کوئی ضرورت پیش آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے آپ نے بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان کے قریب ہوئے تو سنا کہ وہ آپس میں مختلف نبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، ان سے کلام کیا۔ تیسرے نے کہا وَعِيسَى روح اللہ وَكَلِمَتُهُ، حضرت عیسیٰ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ چوتھے نے کہا ان آدم اصطفاہ اللہ، آدم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ آپ نے ان کی یہ بات سنی، آپ بالکل قریب گئے اور ان سے فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہارا کلام سنا، مختلف انبیاء کرام کا جو مقام اور مرتبہ تم بیان کر رہے تھے اور ان کی خوبیاں بیان کر رہے تھے، میں نے وہ بھی سنا، اور پھر آپ نے ان لوگوں کی تائید فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ وموسیٰ کلیم اللہ وآدم اصطفاہ اللہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا الا انا حبیب اللہ ولا فخر، دیکھو ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن یاد رکھو میں حبیب اللہ ہوں۔ خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے یہ علماء جانتے ہیں۔ خلیل مرید ہوتا ہے، سالک ہوتا ہے، طالب ہوتا ہے۔ حبیب مراد ہوتا ہے، مجذوب ہوتا ہے، مطلوب ہوتا ہے۔ خلیل صرف محب ہوتا ہے، اور حبیب محب اور محبوب دونوں ہوتا ہے۔ خلیل خلت سے بنا ہے، خلت کے معنی ہوتا ہے احتیاج۔ خلیل جس سے محبت کرتا ہے، اپنی غرض اور اپنی ضرورت سے محبت کرتا ہے، اور حبیب جس سے محبت کرتا ہے بغیر کسی غرض اور بغیر کسی
حاجت کے محبت کرتا ہے. جو کام خلیل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کے پیش نظر اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اللہ کے پیش نظر حبیب کی رضا ہوتی ہے. قرآن کریم نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. آپ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ قبلہ ہو جاتا. آپ وحی کے منتظر رہتے تھے کہ شاید اب آسمان سے فرشتہ وحی لے کر آ رہا ہو، تو کبھی کبھی بے اختیار آپ کی نظر وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف اٹھ جایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کے چہرے کو اور آپ کو ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے. اور ابھی مولانا نے وہ آیت پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں لِيَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ الدِّينِ. مجھے یہ امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. یہاں مغفرت کا اعلان دنیا ہی میں کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، خلیل ہیں. وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. میرا تذکرہ ذکر خیر بعد میں آنے والوں کے درمیان ہے اللہ باقی رکھ. اور یہاں بغیر مانگے مل رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیا ہے. جب تک یہ دنیا ہے آپ کا ذکر ہے، جب تک ہمارا نام لیا جاتا رہے گا آپ کا نام لیا جاتا رہے گا. ہم نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑا ہے. ہمارا نام لیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا، آپ کا نام لیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا. اذان میں، اقامت میں اور دوسرے مواقع پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ دیا ہے. نماز کے اوقات کو سورج کی گردش پر رکھا گیا ہے، اس کے طلوع غروب اور زوال پر رکھا گیا ہے. اور یہ سورج گردش کر رہا ہے، کہیں طلوع ہوتا ہے، کہیں اس پر زوال آتا ہے، کہیں غروب ہوتا ہے. دنیا میں ہر وقت ایک ہی وقت نہیں ہوتا. کہیں فجر کا وقت ہوتا ہے تو کہیں ظہر کا وقت ہوتا ہے، کہیں عصر کا وقت ہوتا ہے، کہیں مغرب کا وقت ہوتا ہے اور کہیں عشاء کا وقت ہوتا ہے. اس دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب اس کائنات کی فضا میں اللہ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کا نغمہ نہ گونج رہا ہو اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نغمہ نہ گونج رہا ہو. اذان میں اللہ نے اس طرح آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. تو آپ نے فرمایا
وجہ ہے کہ ابراہیم خلیل ہے، موسیٰ کلیم ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، لیکن یاد رکھو میں حبیب اللہ۔ تو ضرورت کے موقع پر آپ نے اپنی خصوصیات، اپنے کمالات اور اللہ کے نزدیک آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، موضوع تو بہت طویل ہے یہ کہ اس میں ایک ایک چیزیں بتائی جائے، لیکن میں صرف اس مختصر سی حدیث کی تشریح کروں گا تھوڑی سی، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، دیکھو مجھے دوسرے انبیاء کے مقابل میں 6 چیزیں خاص طور سے دی گئی ہیں جو کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں ہوئی۔ فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ذریعے مجھے فضیلت بخشی گئی ہے انبیاء پر۔ ان میں سے پہلی چیز آپ نے فرمائی، اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے، یعنی اللہ نے مجھے ایجاز کی وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ مختصر لفظوں میں میں سارے معانی کو سمیٹ کر بیان کر سکتا ہوں۔ یعنی کوزے میں دریا بند کر دینا اور سمندر کو بند کر دینا، الفاظ مختصر ہوں، بہت چھوٹا جملہ ہو، ایک کلمہ 2 کلمہ کے اوپر مشتمل ہو، لیکن اس کی تشریح کرنے جائیے تو پورا دین اس میں سمٹ گیا۔ اللہ نے مجھ کو یہ کمال عطا فرمایا، اور یہ علماء کرام ہیں، ان کی نظر احادیث مبارکہ پر ہے، اور خاص طور سے علماء نے اس پر محنت کی ہے کہ وہ احادیث مبارکہ جو جوامع الکلم کہلاتی ہیں ان کو مستقل رسالوں میں جمع فرمایا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی 40 حدیثیں ایک چھوٹے سے رسالے میں جمع فرمائی ہیں، اور پھر ہر حدیث کی تشریح کی ہے، اور چھوٹے چھوٹے 2 کلموں پر مشتمل جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے معانی بیان فرما دیے ہیں، پڑھنے والا انگشت بدلتا رہ جاتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول آپ یہ بتا دیجئے دین کیا؟ سوال بہت مختصر ہے اور بہت جامع ہے۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین تو بس خیر خواہی کا نام ہے۔ صرف ایک لفظ النصیحہ، دین نام ہے نصیحت کا، خیر خواہی کا۔ صحابہ نے پوچھا کس کی خیر خواہی ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کی خیر خواہی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، اللہ کے رسول کی خیر خواہی، اور مسلمانوں پر جو امیر بنائے جائیں ان کی خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے حقوق ادا کیے جائے۔ رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ رسول کے جو حقوق امت کے اوپر ہیں، امت ان حقوق کو ادا کرنے والی بنے، اور جو امیر بنائے جائیں، امیروں کے جو حقوق ہیں ان کا حق ان کو ملے،
اور عام مسلمانوں کا ایک دوسرے مسلمان کے اوپر جو حق ہے وہ بھی ادا کیا جائے اور ہم ادا کرنے والے بنے. آپ بتائیے اس سے باہر دین کہیں اور ہے؟ مکمل دین اسی ایک لفظ النصیحت میں آ گیا. تو آپ نے فرمایا مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں جو دوسروں کو نہیں ملے. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میری مدد فرمائی ہے رعب کے ذریعے. اللہ نے مجھے اتنا رعب اور دبدبہ عطا فرمایا ہے کہ میرے سامنے جو آتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا رعب عطا فرمایا ہے جو 1 مہینے کی مسافت سے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جو آدمی میرے سامنے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے اس پر بھی میرا رعب پڑتا ہے، اور جو میرے پیچھے ہوتا ہے اور 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے اس پر بھی میرا رعب پڑتا ہے. اور سیرت میں اس کے واقعات ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں. آپ وہ واقعہ یاد کیجئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کے نام دعوتی خطوط لکھے تو ان میں ایک خط کسرا کے نام بھی لکھا جو ایران کا شہنشاہ تھا. لیکن اس بدقسمت نے خط کو پڑھنے کے بجائے اس کو پھاڑ ڈالا اور یہ حکم جاری کیا کہ جس شخص نے یہ جرأت کی ہے کہ ہمارے نام سے پہلے اس نے اپنا نام لکھا ہے اور ہمیں اپنے دین کی طرف بلایا ہے اس کو گرفتار کر کے ہمارے دربار میں لایا جائے. اس وقت یمن یہ ایران کے ماتحت تھا اور یمن میں ایران کا ہی مقرر کیا ہوا گورنر رہتا تھا. پرویز نے یمن کے گورنر کو لکھا کہ 2 آدمیوں کو بھیج دو مدینہ اور وہ اس آدمی کو پکڑ کر لے آئے. اس نے 2 آدمیوں کو بھیج دیا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب یہ دونوں پہنچیں گے اور ہمارا حکم ملے گا مدینے میں اس شخص کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تو بھاگتا ہوا ہاتھ باندھ کر ہمارے سامنے آ جائے گا. وہ دونوں پہنچے اور آپ کے سامنے جب آئے تو تھر تھر کانپ رہے، بدن پر تھر تھری کانپ تھی، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. آپ نے ان دونوں کے چہروں کو دیکھا، آپ نے رخ انور پھیر لیا اور ان سے پوچھا یہ شکل جو تم نے بنائی ہے کہ تمہاری داڑھیاں مڑی ہوئی ہے، مونچھیں بڑی بڑی ہیں، یہ چہرہ یہ شکل بنانے کے لیے تم سے کس نے کہا؟ ان دونوں نے کہا امرنی ربی کسرا، ہمارے رب کسرا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایسی شکل بنائیں، داڑھی مڈائیں اور مونچھیں بڑھائیں. اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا امرنی ربی باعفاء لحیتی وقص شاربی، میرے پروردگار نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی داڑھی لٹکاؤں اور اپنی مونچھوں کو پست کروں. آپ کو اس چہرے سے نفرت تھی جس چہرے پر داڑھی نہ ہو، مونچھیں بڑی بڑی ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ایک ایک امتی کا عمل پیش کیا جاتا ہے، میرا عمل بھی، یہ کھڑے ہیں ان کا عمل بھی، یہ بیٹھے ہیں ان کا عمل بھی،
آپ کا عمل بھی اور آپ میں سے جتنے ہیں سب کا عمل آپ کے نام اور باپ کا نام لے کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا امتی ہے اور اس کا یہ عمل ہے۔ جب کسی امت کے اچھے اعمال پیش ہوتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں، اور جب برے اعمال جاتے ہیں تو آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، آپ کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، آپ غمگین ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے جس چہرے کو دیکھ کر اپنی ناگواری کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، کیا وہ چہرہ جب آپ کے قبر میں آپ کے سامنے بتایا جائے گا کہ یہ آپ کا امتی ہے، یہ داڑھی مڈاتا ہے، یہ داڑھی کٹاتا ہے، یہ مونچھیں بڑھاتا ہے، تو کیا آپ اپنے اس امتی سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اور پھر سوچئے کل قیامت کے دن ہر مسلمان کی یہ آرزو اور تمنا ہے کہ وہ میدان محشر میں جائے تو آپ کی شفاعت اسے نصیب ہو، اور حوض کوثر پر جائے تو آپ کے دست مبارک سے اسے جام کوثر ملے۔ لیکن خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر میں یہی شکل اور صورت لے کر حوض کوثر پر پہنچ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیر لیا اور یہ کہہ دیا یہ کس کی شکل بنا کر کے آئے ہو، یہ کس کا چہرہ لے کر کے آئے ہو، یہ تو میرا چہرہ نہیں ہے، یہ تو میری شکل نہیں ہے، جن کی شکل بنا کر آئے ہو، جن کا چہرہ لے کر کے آئے ہو، جاؤ چلے جاؤ ان کے پاس، کیا رہ جائے گا ہمارے پاس؟ اس لیے میرے دوستو ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ ہمیں شرمندگی اٹھانے پڑے اور اس وقت کی شرمندگی کسی کام نہ آئے، ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی ہوگی اور ہمیں اپنی ہر چیز آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈالنی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، میری مدد اللہ نے فرمائی ہے رعب اور دبدبے کے ذریعے۔ 1 مہینے کی مسافت پر آدمی ہوتا ہے اور میرا رعب اور میرا دبدبا اس کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بات ہے، اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تلوار لٹکا رکھی ہے، ایک دشمن آتا ہے، تلوار نکالتا ہے اور آپ کے اوپر کھینچ لیتا ہے اور آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے اے محمد بتاؤ اب میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا؟ آپ بڑے اطمینان سے کہتے ہیں اللہ۔ بس وہ مرعوب ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی، مجھے رعب اور دبدبا عطا فرمایا ہے، اور وہ 1 مہینے کی مسافت تک پہنچتا ہے۔ تیسری بات فرمائی وہ احلت لی الغنائم، اور اللہ نے مال غنیمت میرے لیے، میری امت کے لیے حلال کیا ہے، میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کیا ہے۔ مال غنیمت دشمن سے مقابلے کے بعد دشمن کا جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس کے احکامات قرآن اور سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ دشمن کا مال جو غنیمت کے طور پر حاصل ہوتا تھا اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس کا حکم یہ تھا کہ کسی اونچی جگہ پر لے جا کر کے رکھ دو، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر کے خاکستر کر دیتی تھی۔
وہ کسی کے کام نہیں آتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اوپر یہ احسان فرمایا آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ وہ مال غنیمت ضائع ہونے سے بچ گیا اور آپ کے صدقے اور طفیل میں اس امت کے کام آیا۔ آپ نے فرمایا وہ احلت لی الغنائم، اور مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا۔ اور چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی اور میرے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائی گئی۔ دوسری امتوں میں حکم یہ تھا کہ ان کی عبادتیں ان کے عبادت خانوں میں ہی انجام پا سکتی تھی، عبادت خانے سے باہر وہ اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ عبادت کے لیے جو جگہ مختص کی گئی ہے اسی میں جا کر وہ عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے طفیل میں اس امت پر احسان فرمایا کہ پوری روئے زمین کو، زمین کے فرش کو، فضا کو، سمندر کی سطح کو اور سمندر کی تہ کو اللہ نے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا۔ آپ جہاں چاہیں، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں آپ نماز پڑھ لیجئے۔ آپ ٹرین میں ہیں، ٹرین میں نماز پڑھ لیجئے، ہوائی جہاز میں ہیں وہاں نماز پڑھ لیجئے، بحری جہاز میں سفر کر رہے ہیں وہاں نماز پڑھ لیجئے، جہاں ہیں، جنگل میں ہیں، آبادی میں ہیں، صحرا میں ہیں، جہاں ہیں آپ وہاں نماز پڑھ لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برکت سے خصوصیت عطا فرمائی ہے آپ کو، اور آپ کے ذریعے اللہ نے اس امت کو، اور فرمایا وَطَهُورًا، اور زمین کو اللہ نے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، یعنی جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے وضو تو ہر امت کو دیا، لیکن آپ کے طفیل میں اللہ نے تیمم صرف اس امت کو دیا۔ وضو کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آپ کے صدقے میں خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن میدان محشر میں تمام انسان موجود ہوں گے، آپ وہاں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے ایک مثال سے سمجھایا اور ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی جگہ بہت سارے گھوڑے اور وہ سب گھوڑے کالے ہوں، ان کے پیر بھی کالے ہوں، ان کی پیشانیاں بھی کالے ہوں، اور ان کالے گھوڑوں میں کچھ گھوڑے ایسے لا کر شامل کر دیے جائیں جن کی پیشانیاں سفید ہوں اور ان کے پیر سفید ہوں، اور تم سے یہ کہا جائے کہ سفید پیشانی اور سفید پیر والے گھوڑوں کو ان کالے گھوڑوں سے الگ کر دو، تو کیا تم ایسا کر سکو گے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، نہایت آسانی کے ساتھ ہم ایسا کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن جب میری امت میدان محشر میں آئے گی تو اس کے اعضائے وضو، یعنی وضو میں جسم کے جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، وہ چمک رہے ہوں گے، اس پر نور ہوگا، اس کی روشنی سے اور اس کے نور سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ میرے دوستو، ہم سے نمازیں ضائع ہو رہی ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو وضو کی بھی نوبت نہیں آتی ہے، اور آج اگر ہم وضو نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں اربوں کھربوں انسانوں کا ازدحام ہوگا اور بھیڑ ہوگی، اور ہماری یہ تمنا ہوگی کہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس بھیڑ میں سے ہم کو پہچان لے اور یہ
کہہ دیں یہ میرا امتی ہے، آ جا میرے پاس، تو میرا امتی ہے، میں تیری بخشش کرواؤں گا اور تیرے لیے سفارش کروں گا اور تیرے لیے شفاعت کروں گا۔ لیکن جو نشانی آپ نے اپنی امت کو دی ہے، اگر وہی نشانی لے کر ہم حاضر نہیں ہوئے تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے میرے دوستوں، نمازوں کی پابندی کرو، وقت پر پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو۔ تو آپ نے فرمایا اس روئے زمین کو میری امت کے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، یعنی تیمم دیا گیا میری امت کو، اور کسی امت کو تیمم نہیں ملا، صرف اس امت کو تیمم ملا ہے۔ پانچویں بات آپ نے ارشاد فرمائی، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف مجھے اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا نبی اور اس کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی کمی اور کوتاہی بھی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو صرف اپنی یعنی مسلمانوں کی کتاب کہتے ہیں۔ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کا نبی اور مسلمانوں کا رسول کہتے ہیں۔ نہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے آیا ہے اور نہ اللہ کا رسول صرف مسلمانوں کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان بن کر کے آیا ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہدی للناس، یہ لوگوں کو راستہ، سیدھا راستہ بتانے والا ہے، لوگوں کو، صرف ایمان والوں کو نہیں، لوگوں کو۔ ہماری کمزوری اور ہماری کمی اور ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اس کتاب کو اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے، صرف اپنے تک اسے محدود رکھا، دوسروں تک اس کتاب کو پہنچانے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ حالانکہ ہم میں سے ہر شخص کا اپنا ایک حلقہ ہوتا ہے، اس حلقے میں اپنے ہم مذہب لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا دھرم، جن کا مذہب الگ ہوتا ہے، اور زندگی میں اللہ ہمیں ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کے اس پیغام کو اپنے ان غیر مسلم دوستوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اپنے حلقے میں جو دوسرے دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، اللہ کی کتاب کا یہ پیغام ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن سینے پر ہاتھ رکھ کر اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ہم میں سے کس نے کسی بھی موقع پر یہ کام کیا ہو کہ اللہ کی کتاب کا یہ پیغام اپنے کسی غیر مسلم بھائی تک پہنچایا؟ خود ہمارا حال تو یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو ہم نے جھاڑ پھوک کی کتاب سمجھ رکھا، تعویذ گنڈے اور دعا کی کتاب سمجھ رکھا، خیر و برکت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ مکان میں خیر و برکت کی ضرورت ہے تو قرآن پڑھ لیجئے، پڑھوا دیجئے۔ دکان میں خیر و برکت کی ضرورت ہے، پڑھ لیجئے، پڑھوا دیجئے۔ کارخانے میں ضرورت ہے، وہاں پڑھ لیجئے، پڑھوا دیجئے۔ اور اب تو ہم ہی لوگوں میں پیشہ ور لوگ پیدا ہو گئے ہیں، لوگ قرآن کو خریدتے ہیں اور بیچنے والے قرآن کو بیچتے ہیں۔ جو لوگ اپنی دکانوں پر، اپنے دواخانوں میں، اپنے گھروں میں اجرت پر لوگوں کو رکھ کر کے سورہ بقرہ پڑھواتے ہیں، قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کرنے کے لیے ہوٹلوں پر بلاتے ہیں، پڑھنے والے کو ناشتہ کروا دیتے ہیں، بسی میں بلاتے ہیں اور اس پڑھنے والے کو کھانا دیتے ہیں، یہ پڑھوانے والے قرآن خریدنے والے ہیں اور پڑھ کر کے پیسہ حاصل
کرنے والے، قرآن کو بیچنے والے لوگ ہیں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے قرآن کو اس طرح خریدنے والوں پر اور اس طرح قرآن کریم کو بیچنے والوں پر۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو لوگ ہوٹل اور بیسی اور گھر گھر جا کر کے قرآن کریم پڑھتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر، ان کا حال یہ ہوتا ہے وہ چھوٹے سائز کا قرآن پاک ہوتا ہے، وہ اپنے جیب میں رکھے رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جیب میں رکھے ہوئے وہ طہارت خانے میں جا رہا ہے، وہ بیت الخلا میں جا رہا ہے، ہر جگہ وہ جا رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، اس کے دل میں قرآن کا احترام نہیں رہ گیا۔ تو قرآن کا تو ہم نے یہ مقام اپنی زندگیوں میں بنا لیا ہے کہ وہ صرف جھاڑ پھونک کی کتاب رہ گئی ہے، دکان مکان میں خیر و برکت حاصل کرنے کی کتاب بن کر رہ گئی ہے، جبکہ اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تھا اور اس میں زندگی گزارنے کے تمام طریقے بیان فرمائے تھے۔ قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ ہم قرآن پڑھ کر کے ہدایت حاصل کرتے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا سامان پیدا کرتے، لیکن افسوس کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو ایک ایسی چیز بنا لیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے بھی دنیا کمانے اور دنیا حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں تمام انسانوں کی طرف، تمام مخلوقات کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ آخری بات آپ نے فرمائی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب اس دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا اس دعوے میں۔ لیکن اتنے صاف اعلان کے باوجود، قرآن کریم کی صاف آیتوں کے باوجود جھوٹے نبی پیدا ہوتے رہے، آپ کے زمانے میں بھی رہے ہیں اور آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی رہے ہیں، اور قیامت تک نہ جانے ابھی کتنے آئیں گے۔ ان جھوٹے نبیوں کی پہچان کیا ہے؟ انہیں آپ پہچانے کیسے؟ علماء کی بات تو جانے دیجیے، وہ تو اپنے علم کے ذریعے، دلائل کے ذریعے وہ پہچان لیتے ہیں یہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ ایک عام آدمی نہ قرآن جانتا ہے، نہ حدیث جانتا ہے، اور نہ اسے کسی قسم کی کوئی تفصیل معلوم ہے، اسے اگر یہ جاننا ہے کہ یہ شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا واقعی یہ مہدی ہے؟ یہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا واقعی یہ مسیح موعود ہے؟ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، چاہے اس میں لاکھ تعویلیں کر رہا ہو، ذلی، بروزی، طفیلی اور طرح طرح کی، اگر نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو آیا یہ شخص دعوی نبوت میں سچا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسان سی پہچان رکھ دی ہے جسے ہر شخص دیکھ سکتا ہے اور اس کے ذریعے وہ فیصلہ لے سکتا ہے، چاہے بالکل انگوٹھا چھاپ ہو، وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ شخص اپنے دعوے نبوت میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ وہ پہچان کیا ہے؟ آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، ان کی سیرتیں پڑھ لیجئے، ان کی تاریخ پڑھ لیجئے، ایک بات مشترک کے طور پر ہر نبی کی زندگی میں آپ کو ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالی بالکل شروع میں ہی کسی نبی کی نبوت کا اعلان نہیں فرماتا، بلکہ وہ ایک لمبی مدت تک لوگوں کے درمیان رہتا ہے،
نہ وہ خود اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے اور نہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ عمر شریف کا ایک بڑا حصہ وہ لوگوں کے درمیان گزارتا ہے، لوگوں کو پورا موقع ملتا ہے اس کو پرکھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس کا کردار کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، اس کا برتاؤ کیا ہے، وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، وہ اخلاق والا ہے یا بد اخلاق ہے۔ پوری زندگی اس کی کھلی کتاب کی طرح لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی پوری زندگی 63 سال کی ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ نے آپ کی بعثت فرمائی ہے، آپ کی نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر کے بعد ہوا ہے۔ 40 سال آپ نے لوگوں کے درمیان گزارے ہیں، اور پھر اسی 40 سال کو، آپ کی 40 سالہ زندگی کو، اور اس 40 سالہ زندگی میں آپ کے جو اخلاق ہیں، اللہ نے بطور نبوت کی دلیل کے پیش کیا ہے کہ آپ کی یہ 40 سالہ زندگی جو لوگوں کے درمیان گزری ہے، یہ آپ کے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کے اخلاق جو لوگوں کے ساتھ رہے ہیں ان 40 سالوں میں، آپ کے یہی اخلاق آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، آپ کہہ دیجئے میں نے ایک طویل عمر گزاری ہے تمہارے درمیان۔ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کیا میں نے کبھی امانت میں خیانت کی؟ کیا میں نے کبھی کسی ظالم کا ساتھ دیا؟ کیا میری عفت اور پاک دامنی کے بارے میں تمہیں کوئی اشکال، کوئی اعتراض ہے؟ میری 40 سالہ زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے، اس کا ایک ایک ورق اور ہر ورق کی ایک ایک سطر اور ہر سطر کا ایک ایک لفظ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے اور جرأت ہے تو کسی ایک جگہ انگلی رکھ کر بتا دو کہ اے محمد، تیری سیرت میں اور تیری کتاب زندگی میں یہ چیز ہمارے لیے قابل اعتراف۔ دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ آپ کے خلق عظیم کو قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کی نشانی اور علامت بتائی۔ تو اگر کوئی جھوٹا نبی آپ کے سامنے آتا ہے، ایک عام آدمی کے سامنے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک اور اب تک کے حالات پڑھ لے۔ بچپن میں کیا تھا؟ گلی ڈنڈا کھیلتا تھا، ننگے گھومتا تھا، ہاں ادھر ادھر ہاتھ مارتا تھا، چوریاں کرتا تھا، اور جوان ہوا تو جوانی میں گلچھرے اڑاتا تھا، اور پھر اس کی یہ زندگی پوری آپ کے سامنے آ جائے، پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص تو ایک انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، چاہیے کہ اس کو نبی مانا جائے۔ آج یہ فتنہ چل رہا ہے شکیلیت کا، مہدی بنا، مسیح موعود بنا، پر پہنچ گیا وہاں۔ یہی سلسلہ ہے۔ غلام احمد قادیانی نے یہی راستہ دکھایا ہے، اور اسی طرح وہ سیڑھیاں طے کرتا ہوا آگے تک پہنچا ہے۔ اس کے بعد آنے والے اسی کے راستے پر چلتے ہیں۔ ارے بھاگلپور کا رہنے والا ایک شخص دلی میں جا کر رہنے لگا، اور اس نے جماعت کے اندر 4 مہینے 40 دن لگا لیے۔ بس جیسے جماعت والے ساتھیوں کا اللہ معاف کرے مزاج بہت جلدی بگڑتا ہے،
ہاں میرے پیشانی پر لگا دیجئے گا اسٹیکر کی یہ جماعت کا مخالف ہے، اس کی مجھ کو پرواہ نہیں ہے، لیکن جو مزاج بنتا ہے اس مزاج کی بات میں کرتا ہوں۔ یہ مزاج بن جاتا ہے کہ دین کا کام بس یہی ایک کام ہے، اس کے علاوہ دین کا کوئی کام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی ہے، آپ کو اس دنیا میں بھیجا کس لیے گیا ہے؟ خود اللہ نے آپ کی زبان مبارک سے اس کا اعلان کروایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تین بڑے کام ہیں جن کے لیے آپ کی بعثت ہوئی ہے۔ پہلا کام تلاوت آیات ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے الفاظ کو جس طرح کو آپ کے اوپر نازل ہو رہے ہیں، ٹھیک اسی لب و لہجے میں اور اسی انداز میں جس انداز سے اللہ نے پڑھا ہے، جبریل نے اللہ سے سیکھا ہے، جبریل سے آپ نے سیکھا ہے، اور پھر اسی لب و لہجے میں اسی انداز میں قرآن کریم کی آیتوں کی آپ تلاوت کریں، اس کے الفاظ ٹھیک پڑھ کر لوگوں کو سنائیں۔ آپ کے بھیجے جانے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے۔ یہ کام کہاں ہوتا ہے؟ قرآن کریم کو ٹھیک پڑھنا کہاں سکھایا جاتا ہے؟ تجوید کے ساتھ اور خاص قواعد کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا کہاں سکھایا جاتا ہے؟ کیا یہ مدرسوں میں نہیں سکھایا جاتا؟ تو کیا یہ مدرسے جو تلاوت آیات کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، کیا یہ نبی کی بعثت کے ایک مقصد کو پورا نہیں کر رہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی امت کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے قلوب کو سنوارتا ہے، اخلاق رذیلہ سے ان کے قلوب کو پاک صاف کرتا ہے۔ کیا یہ کام خانقاہوں میں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہ ایک مقصد بعثت کو خانقاہیں نہیں پورا کر رہی ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نبی کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ کام بھی مدرسوں میں ہوتا ہے۔ کتاب اللہ کی تلاوت، کتاب اللہ کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم آج مدرسوں میں ہوتی ہے۔ مدرسوں میں کے اس کام کی تحقیق اور وہاں کام کرنے والوں کی تذلیل، اس کی تنقید، یہ دین کی تنقید ہے۔ یہ جو مزاج لوگوں کا بن جاتا ہے کہ دین یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ مرکز میں بیٹھے ہوئے اور ایک صاحب صبح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ بات کرتے کرتے ان کی زبان سے یہ نکلا کہ بھائی یہی دین ہے، بھائی یہی دین ہے۔ حضرت نے ٹوکا، ایسا مت کہو کہ یہی دین ہے، بلکہ یہ کہو یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہی دین ہے، اس کے علاوہ دین نہیں کہہ سکتا۔ تو بہرحال میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات اور اپنے کمالات اور اللہ کے نزدیک اپنی مقبولیت اور محبوبیت کے بارے میں جب موقع ہوا ہے تو بیان فرمایا ہے۔ اور میرے دوستو، ایک بات آپ سن لیجئے کہ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں
اور خاص طور سے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، اس میں ان حالات کی اصلاح اور درستگی کا واحد ایک حل ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کریں، ہم اپنے معاشرے میں اسے زندہ کریں اور دنیا والوں کو بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، ان کی سیرت کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا۔ دنیا آج اس لیے بدزن ہے کہ ہم نے دنیا کو بتایا نہیں کہ دین کیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ دیکھیے ابھی طلاق ثلاثہ کا مسئلہ چل رہا ہے، پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا، پاس ہو گیا، آج راجیہ سبھا میں اسے پیش ہونا تھا، میں تو سن نہیں سکا۔ ہاں بس میں ختم کر رہا ہوں بات اپنی۔ بل پیش ہوا اور چل رہا ہے، مجھے اس خاتون کی بات بہت پسند آئی جس نے یہ کہا، غیر مسلم خاتون، اس نے یہ کہا کہ طلاق ثلاثہ کی بحث چھڑی تو مجھے موقع ملا اور میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں قرآن پڑھوں۔ میں نے قرآن پڑھا، اس نے سورہ نساء کی ان آیات کا حوالہ دیا اور یہ بتایا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ طلاق سے متعلق، میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق دعا کروا دیجیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين۔ ہے تو ہی دینے والا، پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا، پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا، اعلی مقام تیرا، اسفل مقام میرا، اعلی مقام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔